رانا صاحب وہ کہتے ہیں مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائیڈز کتنی سیریس لگتی ہیں اپنی باتوں سے اور اس سے۔ آپ لوگ ملاقات نہیں کروا رہے اور یہ اس دن بڑی گارنٹیز دی تھی کہ جی ملاقات ہوگی مذاکراتی کمیٹی کے، اور انہوں نے کہا جی ہم ان سے مل کے پھر رائٹنگ میں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں رائٹنگ میں آئیں گے مطالبات تو پھر ہم اس پہ آگے نیگوسیشن شروع ہوں گی۔ اس پر ایک بڑا سخت ریاکشن بھی آیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی ایک ایسی حکومت جو مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات نہ کروا سکے تو ایسی سیاسی جماعتوں سے بات کیا کرنی ہے جن کے پاس ملاقات کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی چھٹانگ بھی غیرت ہو تو عہدوں سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینیٹر فیصل کہتے ہیں کہ جی بار بار کی یقین دہانی کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کروائی جا رہی، اس سے حکومت کے اختیارات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی جو آج کا ریاکشن ہے۔ کل خان صاحب نے بڑی دھواں دھار ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اگین جیسے میں نے کہا نا، ہمارا تو خیال تھا کہ ذرا گڈی گڈی ماحول ہوا ہے، اب ذرا بات چیت آگے چلے گی۔ وہ تو پڑھ کے ہیں، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صرف اور صرف جنرل آصف منیر کی کٹ پتلی اور اردلی ہے، اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا۔ پھر کہا جی یہ بدترین مارشل لاء یا یحییٰ خان کا تھا یا ضیاء الحق کا تھا، تو یہ جو مارشل لاء ہے یہ یحییٰ خان والا مارشل لاء اس وقت لگا ہوا ہے۔ بڑے عرصے بعد وہ نام لے کے پھر آرمی چیف پہ دوبارہ ان کا حملہ ہو گیا۔ پھر ڈیفینس منسٹر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن میں ایک انٹرویو دیا، اس کا اقتباس ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ آپ کے کولیگ ہیں، دوست ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے۔ جو کل پی ٹی آئی سے منسوب عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں، ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی۔ یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس فریق سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے متعلق یہ آپ یہ زبان استعمال کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ یکسر جو ہے موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا فارغ، ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، عرفان صدیقی صاحب کا بھی آج ایک سٹیٹمنٹ چلا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ چاہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے بندوں کو ریلیز کرا دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ مذاکراتی ٹیم کے اس وقت ترجمان بھی ہیں پورے پروسیس کے، سب کچھ۔ پہلے ذرا خان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ واقعی جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے یہی سوچ ہے اب گورنمنٹ کی کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، لا حاصل ہے، اور یہ اتنا سخت بیان آپ کے خیال میں اچانک کیوں آ گیا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ اتنا سخت بیان جو ہے وہ کیوں آ گیا، اب یہ تو بیان دینے والے ہی جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ان کی اسیسمنٹ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہو جائیں یا شروع ہونے ہوں تو دونوں فریقین، اور خاص طور پہ دونوں فریقین کی طرف سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے وہ ایک لفظ بھی ہمارے ساتھ طے نہیں کرے گی جب تک اس کی اپروول جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیول کے اوپر جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اور بات جو ہے وہ تھوڑا اس انداز سے کی جانی چاہیے یا کی جاتی ہے کہ جس کی حدود و قیود جو ہیں وہ کوئی تھوڑا جو ہے وہ افہام و تفہیم کی طرف ہوں۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کافی عرصے بعد کی ہے، اور ایسی ہی کی ہے کہ شاید ان کو یا تو مذاکرات سے کوئی توقع نہیں ہے یا پھر وہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذاکرات ہو۔ تو باقی تو پھر باتیں جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی کہنے والی باتیں ہیں نا۔ اگر ہم سے کوئی چھٹانگ غیرت کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنا بھی تو دیکھیں نا، اگر اس وقت ایک تولہ بھی ہوتی تو اس وقت پھر ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت میں یا ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کبھی رک نہیں سکتا۔ یہ اب بھی جو ہے وہ اگر اس انداز سے نہیں ہوگا جس انداز سے یہ ہونے کو تھا، تو یہ پھر کسی دوسرے انداز سے جو پچھلے آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 ماہ یا 9 ماہ جو گزرے ہیں تو اس میں مذاکرات نہیں ہوئے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اسپیکر چیمبر میں
جتنے دن اجلاس ہوتا ہے اتنے دن ہی وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، اور ساری باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، چیزیں سیٹل بھی ہوتی ہیں. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے معاملات، یہ لیجسلیشن کے ایشوز اور کئی باقی چیزیں بھی جو ہے وہاں پہ ساری بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے. اور وہیں سے پھر یہ تصور ابھرا جس کو اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب نے جو ہے وہ اپنا لیڈ کیا کہ بھئی اگر یہ باقی معاملات جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینوں کا اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبرشپس کا جو ہے وہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ تصفیہ اور فیصلہ کر سکتے ہیں، تو جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ بات ہوئی کہ ہاں بالکل یہ بات ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت یہ بات ہوئی کہ یہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اور بھی مذاکرات چل رہے تھے بیہائنڈ دا سین. بیرسٹر گوہر نے بھی ایک باری کہا تھا کہ جی مذاکرات ہمارے بیہائنڈ دا سینز رابطے ہیں، چل رہی ہیں چیزیں. لیکن ایک سمپل سی بات تھی، اگر آپ کی نیت اتنی اچھی ہے حکومت کی، مذاکراتی کمیٹی 3 دن سے منتیں کر رہی ہے، آپ ملواتے کیوں نہیں ہیں ان کو؟ مطلب یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی تو انگریزی میں کہتے ہیں نا واک دا ٹاک. سارے آپ مطالبے کہتے ہیں عمران خان بات نہ کرے، سخت بات نہ کرے، ایک ملاقات آپ ان کی ڈیلیگیشن کی کرواتے نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ کہا کہ جی ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم آپ کو تحریری طور پہ اپنے مطالبات سے جو ہے وہ آگاہ کریں. اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم دوسری میٹنگ میں آپ کو جو ہے وہ ساری یہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہم ان بلیک اینڈ وائٹ دیں گے. دوسری مرتبہ کہنے لگے نہیں جی اب ایک اور ملاقات کروائیں. تو یہ ملاقات یا یہ باقی سارا ارینجمنٹ جو ہے یا میٹنگ کی ڈیٹس جو ہیں یہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جس دن یہ میٹنگ تھی اسی دن رات کو جو میری اطلاع ہے، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے کسی عزیز کا کوئی ایمرجنسی ایشو بنا میڈیکل کا، تو وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو یہ ایمرجنسی تو ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے نا. اب ہم اس بات کے اوپر ان کو کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ کیوں گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کسی کے ذمے لگا کے گئے ہیں، ان کی کسی سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اگر وہ آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، تو آ کے وہ ملاقات کا اگر وہ جاتے ہوئے یا ان کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ کسی کو کنوے کر سکیں تو وہ آ کے کر دیں گے. پہلے انہوں نے بھی تو رانا صاحب 15 دن یہ جو ہے وہ تو اسی طرح سے اتنا آنے بڑا جانے میں جو ہے وہ ضائع کیے. میرا خیال